يسألونك عن الساعة أيان مرساها۔ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا ہو، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ تو آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 کا بیان ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر قیامت کے متعلق جو سوال کیا جاتا تھا اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی قیامت۔ آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا علم صرف رب کے پاس ہے۔ اچھا آگے، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا، جو اس کا وقت ہے اس پر وہ اس کو ظہور میں لے آئے گا۔ آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں۔ آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اچھا، پیچھے آیت نمبر 185 میں فرمایا گیا تھا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہے، تو تاکہ انہیں توبہ اور اصلاح پر کی طرف راغب کیا جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جس وقت قیامت واقعہ ہوگی اس وقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جس وقت قیامت آئے گی، جس وقت قیامت کا ظہور ہوگا، جس وقت قیامت واقع ہوگی، اور اس کی نظیر قرآن مجید کی بے شمار آیات کے اندر ہیں۔ مثلا سورہ لقمان کے اندر ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یعنی جس وقت قیامت واقع ہوگی اس وقت کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح سورۃ الملک کے اندر جیسے کہ آیا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور وہ کہتی ہیں کہ قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو تو آپ کہیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف اللہ کے عذاب سے علل اعلان ڈرانے والا ہوں، جیسے پچھلی آیات کے اندر بھی بیان ہوا تھا۔ تو اب جب جبریل نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ جس سے سوال کیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کس سے سوال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ تو محققین نے کہا کہ بندوں سے قیامت کے وقوع کو مخفی رکھنے کا سبب کیا ہے؟ عام لوگوں سے، بندوں سے، اللہ کی مخلوق میں انسانوں سے سبب یہ ہے کہ جب انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئے گی، جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قیامت آنی کب ہے، تو وہ اللہ سے ڈریں گے، وہ اس سے بہت زیادہ ڈریں گے، تو وہ ہر وقت گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ جب انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہوں کے اندر مشغول ہوں، گناہوں میں ملوث ہوں اور قیامت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں وہ ہمیشہ کوشش کریں گے، عبادت میں کوشش کرتے رہیں گے۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ قیامت جون سی ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا، تو اس سے بظاہر تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ تو اب اس بات میں کہ اس کا علم کیا صرف رب کے پاس ہے، تو بخاری شریف کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اب چند احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے آپ کے سامنے ساری اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم پر افسوس، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے اس کے سوا اور کوئی تیاری نہیں کی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، یعنی یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ جب حضور نے پوچھا بھی قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم اس کے ساتھ رہو گے۔ اس نے کہا میں نے قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، نہ تو میرے پاس کوئی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ ہم نے پوچھا، حضرت انس بیان کرتی ہیں، ہم نے پوچھا کہ ہم بھی اسی طرح ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو ہم اس دن، جس دن حضور نے فرمایا نا ہاں تم بھی اسی طرح ہو کہ جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ ہوگے، تو ہم اس دن بہت خوش ہوئے۔ آہا! تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو تھی ایک بات، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی تمام علامات بتا دیں۔ بھئی آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ کراچی کا راستہ بتا دو، کراچی کدھر سے جانے؟ اب اگر تو آپ اس کو کوئی گجرا والا یا قصور یا ادھر جہلم اور دینا اور لالا موسیٰ اور پنڈی کا، تو یہ تو کراچی کو نہیں نہ جاتا۔ لیکن میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر وہ بندہ یہ کہے کہ جناب کراچی آپ ادھر سے چلے جائیں، یہ پہلے آپ کی مانگا منڈی آئے گا، اس کے بعد آگے جون سا ہے وہ پتوں کی آئے گا، آگے اکاڑا آ جائے گا، پھر آگے کھانے والا آ جائے گا، میاں چنو آ جائے گا، کھانے والا آ جائے گا، آگے جاؤ گے تو پھر اس طرح ادھر سے مڑو گے تو بہاولپور آ جائے گا، ملتان آ جائے گا، شجاع آباد آ جائے گا، آگے چلو گے تو صادق آباد آ جائے گا، رحیم یار خان آ جائے گا، پنو عقل آ جائے گا، مورو آ جائے گا، پھر آگے چلو گے تو درازہ آ جائے گا، پھر سکھر آ جائے گا، پھر اور آگے چلو گے تو قاضی سعید آ جائے گا، احمد آباد آ جائے گا، اور آگے چلو گے تو پھر حیدرآباد آ جائے گا۔ تو اب حیدرآباد کے آگے کیا ہے؟ کراچی کا نہیں بتایا، حیدرآباد تک تو آپ لے گئے، حیدرآباد تک آپ لے گئے۔ جب کسی نے پوچھا کراچی کا راستہ بتائیے، ساری نشانیاں بتا دیں، ادھر سے جاؤ گے یہ آئے گا، یہ آئے گا، یہ
وہاں جا کر اگر خاموشی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، نہیں، کیوں؟ اگر اس جگہ پر بھی وہ بتا دیتے تو پھر قرآن کا یہ حکم معاذ اللہ جھوٹا ہو جاتا، کہ کیونکہ پھر مخلوق کو بھی پتہ چل جاتا کہ قیامت عین کس دن واقعہ ہونی ہے، کس دن آنی ہے، سن کیا ہوگا، دن کیا ہوگا، تو لوگ تاکہ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، جو ان سے مصروف رہیں۔ تو یہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب دیکھیں قیامت کی سب علامات تو بتا دیں، اور پھر کوئی اگر عقل سے پیدل یہ کہہ دے کہ جی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ایک نشانی ہے جو آنی ہے سامنے، جو سی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یہ بھی صحیح، وہ بخاری شریف، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 کذابوں کا خروج نہ ہو، اور ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ 3 کذاب جن سے آئیں گے کہ میں نبی ہوں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب یہ حضور نشانیاں قیامت کی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج جو کہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے طلوع نہ ہو، اور سورج مغرب سے طلوع ہوگا، سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ بس جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، اور جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہ لائے ہوں ان کا اس دن ایمان لانا مفید نہ ہوگا، جن لوگوں نے اس سے پہلے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی۔ تو یہ بھی حضور نے ایک نشانی بتائی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 کذابوں کا ظہور نہ ہو، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ارض حجاز سے ایک ایسی آگ نمودار نہ ہو جس سے بصرہ کی اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سنن ترمذی شریف، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کریں، اور انسان سے اس کے کوڑے کا پھندا بات نہ کرے، اور اس سے اس کی جوتی کا تسمہ بات نہ کرے۔ یہ حضور نے نشانیاں بتائیں، اب یہ کیا چیز ظہور ہونی ہے؟ حضور نے فرمایا اس وقت تک جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کریں۔ اسی طرح ایک بخاری شریف کی حدیث میں قیس بن ابی حازم حضرت مرداس اسلمی سے روایت کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بھوسی باقی رہ جائے گی۔ نیک لوگ چلے جائیں گے جیسے کہ جو کی بھوسی یا ردی کھجوریں باقی رہ جاتی ہیں۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ متقارب ہو جائے۔ یعنی وقت کیسا ہوگا؟ سال جو ہے وہ 1 مہینے کی طرح گزر جائے گا، یعنی 1 مہینے کے اندر سال گزر جائے گا، اور 1 مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، اور ہفتہ 1 دن کی طرح گزرے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور 1 گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا۔ دیکھ لیں آج وہی وقت ہے، آج وہی وقت ہے، کم و بیش اگر آپ دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ سال 1 مہینے کی طرح گزر جائے گا، 1 مہینے کے اندر اندر پورا سال، اور ہفتہ 1 دن کی طرح، 1 دن کے اندر پورا ہفتہ گزر جائے گا، اور 1 دن 1 گھنٹے کی طرح گزر جائے گا۔ آج اس وقت کے اندر آپ دیکھیں کہ 1 ساعت کے اندر اور 1 گھنٹہ آگ کی چنگاری کی طرح آج دیکھیں آپ، دن کے گزرنے کا پتہ چلتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن اسد غفاری بیان کرتے ہیں، اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم لوگ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا دجال نے آنا ہے قیامت سے پہلے، پھر آپ نے دابت الارض کا ذکر کیا کہ اس نے بھی آنا ہے،
پھر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ابھی حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے، پھر آپ نے فرمایا گوگ مگوگ یعنی یاجوج ماجوج نے آنے، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے زمین کے دھنسنے کا ذکر فرمایا 3 دفعہ زمین دھانس دی جائے گی، دھس جائے گی جن سے یہ ایک مرتبہ مشرق میں ایسا ہوگا، ایک مرتبہ مغرب میں ہوگا، اور ایک مرتبہ جزیرے عرب میں ہوگا۔ حضور ایک ایک نشانی بتا رہی ہیں، ایک ایک بات پورا راستہ بتا رہی ہیں، پورا راستہ سمجھا رہی ہیں، اور پھر ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ اب یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ سارا راستہ حضور بیان فرما رہی ہیں، قیامت کا سارا راستہ حضور بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے، حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ کرنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور امام تم میں سے ہوگا، میری امت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب نازل ہوں گے تو اس وقت جن سے امام تم میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین کی طرف نازل ہوں گے، اچھا وہ قیامت سے پہلے وہ آئیں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور وہ زمین میں 45 سال رہیں گے۔ 45 سال جب انہوں نے آنا ہے زمین کے اوپر، انہوں نے 45 سال ابھی رہنا ہے، اور پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ پس میں اور عیسیٰ بن مریم ایک قبر سے ابو بکر اور عمر کے درمیان سے اٹھیں گے۔ یہ حدیث مبارکہ۔ اسی طرح الوفا ابن جوزی اور مشکات شریف کے اندر اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا گیا کہ ابن مریم دجال کو باب لد پر قتل کریں گے، اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت الارض نکلے گا اور اس کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی ہوگی، اور حضرت موسیٰ بن عمران کا عصا ہوگا، وہ مومن کے چہرے کو عصا سے روشن کرے گا اور کافر کی ناک پر انگوٹھی سے نشان لگائے گا، حتیٰ کہ قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ کہے گا یا مومن یا کافر، مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ سب سے بہترین دن، بہتر دن جو ان سے دنوں کے اندر وہ جمعے کا دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی، قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی۔ اب حضور راستہ بتا رہی ہیں قیامت کا، تمام جتنی نشانیاں میں نے آپ کو بتائیں، چلتے 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 لے گئے وہاں پر جون سا ہے، بس اس دن کا نہیں بتایا، اس دن کا نہیں بتایا، اس ہفتے کا نہیں بتایا، جون سے ویسے تو دن بھی بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا، جمعے کا دن ہوگا۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت واقعہ ہونے سے پہلے اس کی تمام نشانیاں بیان فرمائیں۔ حدیثوں میں یہ بھی بتا دیا کہ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ ہوگی، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ ہوگی، 10 تاریخ کو، اور دن جمعے کا ہوگا، اور دن کی آخری ساعت ہوگی، اس میں قیامت بالکل اینڈ کے اوپر حضور لے گئے، تمام نشانیاں بتا دیں قیامت کی کہ قیامت کب واقعہ ہوگی، بس مہینہ، تاریخ، دن، خاص وقت، سب کچھ حضور نے بتا دیا۔ صرف سن نہیں بتایا کہ وہ سن کون سا ہوگا، دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، ساعت بھی بتا دی، تاریخ بھی بتا دی کہ محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، دن جمعے کا ہوگا، شام کا وقت ہوگا،
جو ان سے ہر چیز بتا دی، صرف نہیں بتایا تو سن نہیں بتایا، کیونکہ اگر سن بھی بتا دیتے تو ہم آج جان لیتے کہ قیامت آنے میں اب اتنے سال باقی رہ گئے ہیں، اور ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ پہلے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اب 1 گھنٹے کے بعد قیامت آئے گی، تو پھر قرآن کا یہ حکم جھوٹا ہو جاتا کہ قیامت اللہ نے کیا فرمایا؟ اچانک آئے گی۔ قیامت جون سی ہے اچانک آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ وہ آپ سے سوال کرتی ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کہ آپ فرمائیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے جون سا، تو لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی۔ تو اگر حضور سن بھی بتا دیتے تو پھر کیا ہوتا کہ پھر قرآن کا یہ حکم جھوٹا پڑ جاتا۔ اس لیے حضور نے سن نہیں بتایا، سارا کچھ بتا دیا۔ میں نے آپ کو جیسے وہ مثال دی شروع میں، ایک بندے نے کراچی جانا ہے اور وہ آپ کو کراچی تک، یہاں لاہور سے لے کے حیدرآباد تک کے سارے شہر بتا دے کہ راستے میں یہ شہر آئے گا، پھر ادھر مڑو گے یہ شہر آئے گا، ادھر مڑو گے، اخیر حیدرآباد تک لے جائے 1200-1300 کلومیٹر جون سے، آگے اگلا تو شہر ہے ہی کراچی، اور وہاں وہ خاموش ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس کو کراچی کا علم نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو قیامت کب واقعہ ہوگی؟ ایک بات اور بھی ہے، قیامت کب واقعہ ہوگی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، اور کون شخص کس جگہ مرے گا، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، وہ امور خمسہ ہیں جن کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بحث اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا یا نہیں فرمایا، اور اس کا پہلے بیان بڑی تفصیل سے ہو چکا ہے۔ تو علامہ احمد قسطلانی شافعی انہوں نے بھی یہ عبارت نقل کی ہے کہ علم قیامت اور باقی ان 5 چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت میں ذکر ہے، علماء نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے، ان چیزوں کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور آپ کو انہیں مخفی رکھنے کا، خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس سے ساری بات کھل کر آ جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے، علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کو امور خمسہ کا علم دیا گیا اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی حکم دیا گیا، اور لیکن آپ کو ان کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امام راضی، کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا آخری مقام کے اوپر جا کر اب حضور خاموش ہیں، صرف اگر سن بھی بتا دیتے تو پھر قرآن کی یہ جو آیت ہے پھر بظاہر یہ اس کا حکم جھوٹا ہو جاتا۔ بس حضور نے سن نہیں بتایا، باقی سینکڑوں اس راستے کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری بتا دیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے کم و بیش درجنوں احادیث بیان کی اس کے اندر۔ تو امام راضی لکھتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو اطلاع نہیں فرماتا، البتہ ان کو بتا دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے، تفسیر کبیر شریف کے اندر ایک آیت کی تفسیر میں، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو روح کی حقیقت پر اطلاع نہیں دی۔ ہاں یہ ہے کہ اطلاع دی ہو اور لوگوں کو بتانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو، جیسے کہ پہلے ہے کہ حضور کو سارا علم دے دیا گیا، مگر حضور کو خاموش رہنے کا، اس کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ساتھ، کہ اس کو مخفی رکھا جائے۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کی ہے، اور بندہ مسکین یعنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین ہیں اور امام العارفین ہیں، جہاں سے معرفت کے سارے سمندر نکلتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا فرما دیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ اسی طرح سید عبدالعزیز دباغ
مغربی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا؟ چنانچہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت نہ حاصل ہو۔ شیخ عبدالعزیز سید عبدالعزیز دباغ مغربی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت نہ ہو۔ لیکن جیسے پہلے آئمہ نے فرمایا کہ یہ چیز حضور کو عطا، یہ علم بھی حضور کو عطا فرمایا گیا، لیکن حضور کو اس کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کو ظاہر نہیں کرنا۔ ساری چیزیں تو حضور نے فرما دیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث، بلکہ حضور نے دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، صرف سن نہیں بتایا۔ اگر سن بھی بتا دیتے تو پھر قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ اس کا علم جو سا صرف اللہ جانتا ہے، پھر اس کے وہ مقابلے میں آ جاتی۔ تو حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی غوث زماں سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی، ان سے روایت ہے کہ یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور کہاں اور کتنی ہوگی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، فلاں کہاں مرے گا، یہ 5 غیب جو آیہ کریمہ میں مذکور ہیں، ان میں سے کوئی شخص، ان میں سے کوئی بھی غیب جو ان سے وہ اللہ کے رسول پر مخفی نہیں ہے، کوئی غیب بھی۔ کیوں کر یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہوں، حالانکہ حضور کی امت میں سے وہ فرماتی ہیں 7 کتب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے، تو پھر غوث کا کیا کہنا، جو 7 کتب غوث کے نیچے ہیں وہ بھی ان سارے علم سے واقف ہیں، تو پھر غوث کے علم کا کیا کہنا، تو وہ پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتی ہو جو اگلے اور پچھلوں سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں، اور ہر شے انہی سے، ان کے علم کی پھر کیا بات کرتے ہو اس کے اندر۔ تو امام اسماعیل حقی وہ لکھتے ہیں کہ اور یہ جو بعض روایات ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو غیب کی خبریں، کہ نبی اور ولی جن سے یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، تو ان کا یہ خبر دینا وحی، الہام اور کشف کے ذریعے اللہ کی تعلیم دینے سے ہوتا ہے، بھلے وہ وحی کے ذریعے ہو، وہ الہام کے ذریعے ہو، وہ کشف کے ذریعے ہو، وہ جو نبی اور ولی غیب کی خبریں دیتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، صورت وحی کی ہو یا الہام کی ہو یا کشف کی ہو جون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ان 5 چیزوں کے علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ یہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان پر انبیاء، اولیاء اور ملائکہ کے سوا کسی اور کو اطلاع نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ غیب جاننے والا ہے تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا مگر جن کو اس نے پسند فرما لیا اور جو اس کے سب رسول ہیں۔ اور بعض غیب ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کی ہے، جن کی اطلاع کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی نبی اور رسول کو، جیسا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اسی کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے سوا بذات خود انہیں کوئی نہیں جان سکتا، ہاں وہ جس کو بھی غیب کے علم کے دروازے جس کے لیے بھی کھول دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا علم بھی انہی چیزوں میں سے، انہی امور میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت جس وقت یعنی جس سن کے اندر قیامت کا وقوع ہونا تھا اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی علامتوں کو ظاہر فرما دیا۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال، عیسیٰ علیہ السلام، سورج کا، یہ جو ساری چیزیں حضور نے ان سب کی خبر دے دی، جو ان سے سب کی خبر دے دی، جو میں نے آپ کے سامنے درجنوں احادیث بیان کی۔ اسی طرح ابو العظم اصفہانی شیراز میں بیمار ہو گئے، شیراز میں، یہ روح البیان والے لکھ رہے ہیں، امام اسماعیل حقی وہ لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں ابو العظم اصفہانی شیراز میں بیمار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے طرطوس میں موت کی دعا کی ہے،
اور بیمار وہ کہاں ہوئے؟ شیراز میں، اور انہوں نے دعا یہ کی تھی کہ میری موت جون سی ہے طرطوس میں آئے، طرطوس کے اندر، تو اگر میں شیراز میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میری جون سی موت ہے وہ طرطوس میں واقع ہو، اور بیمار وہ کہاں ہوئے؟ شیراز کے اندر، اور اگر میں شیراز میں مر گیا تو مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یعنی ان کو یہ یقین تھا، یا ان کو خدا نے یہ علم دیا تھا، ان کو یقین تھا کہ ان کی موت طرطوس میں آئے گی، اور وہ تندرست ہو گئے، اور بعد میں طرطوس میں ان کی وفات ہوئی۔ اور اسی طرح یہ آپ لکھتے ہیں امام اسماعیل حقی کہ میرے شیخ نے 20 سال پہلے اپنی موت کا وقت بتا دیا تھا، اور وہ اپنے بتائے ہوئے وقت پر ہی فوت ہوئے تھے، اپنے بتائے ہوئے وقت کے اوپر ہی فوت ہوئے تھے انہوں نے۔ تو یہ تو جن اولیاء کی بات ہے۔ قلائد الجواہر کے اندر، بہجت الاسرار کے اندر، امام یحییٰ طاسفی، امام ابو الحسن شتنفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خضر الحسینی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت شیخ نے 560 میں فرمایا، حضرت شیخ محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے انہوں نے 560 میں فرمایا کہ موصل کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں قدرت اولاد عطا کرے گی، وہاں جاؤ گے تو تمہیں اولاد ملے گی، وہاں چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تو اولاد ہوگی، اور پہلا بیٹا ہوگا، لڑکا ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کا اور نام محمد رکھنا، اور اس لڑکے کو ایک اجمی ہوگا اور نابینا ہوگا اور حافظ ہوگا، وہ قرآن کی تعلیم دے گا، اور اس جو بندہ اس کو تعلیم دے گا نا وہاں پر، اس کا نام علی ہوگا، اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں صرف 7 مہینے کے اندر قرآن حفظ کرے گا، 7 سال کی عمر میں، اور 7 مہینے کے اندر قرآن حفظ کرے گا، اور سن تیری عمر 94 سال 6 مہینے اور 7 دن ہوگی۔ حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے اپنے اس مرید کو فرمایا تیری عمر 94 سال 6 مہینے اور 7 دن ہوگی، اور جب تیری موت آئے گی تو اس وقت مکمل تم تندرست ہوگے، تمہاری بصارت بھی ٹھیک ہوگی، تمہاری سماعت بھی ٹھیک ہوگی، اور جس جگہ پر تمہاری موت آئے گی، سفر میں یا حضر میں جہاں پر بھی ہوگی، وہ اربیل کا مقام ہوگا، اربیل کا مقام ہوگا جو ان سے۔ تو چنانچہ ان کے صاحبزادے ابو عبداللہ محمد فرماتے ہیں کہ 561 سن ہجری میں میری ولادت موصل میں ہوئی، اور میرے والد خضر الحسینی مجھے تعلیم اور حفظ قرآن کے لیے ایک نابینا کو انہوں نے مقرر فرمایا۔ یعنی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے میرے والد کو جو ساری چیزیں بتائیں تھیں کہ موصل کی طرف چلے جاؤ، وہاں اولاد تمہاری وہاں ہوگی، اور پہلا لڑکا ہوگا، دوسری چیز اس کا نام محمد رکھنا، تیسری چیز اس کا استاد اس کو قرآن پڑھائے گا، چوتھی چیز، پانچواں، اور جو بندہ قرآن پڑھائے گا اس کا نام علی ہوگا، اور دوسرا وہ عجمی ہوگا، پھر وہ حافظ ہوگا، پھر وہ نابینا ہوگا۔ اس بندے کی حضور غوث اعظم نے کتنے سال پہلے ہی ان کو بتا دیا کہ جب تیرا بیٹا ہوگا 7 سال کا ہوگا، اس کے لیے جو تو بندہ استاد کو ڈھونڈے گا وہ اس کا نام علی ہوگا، وہ عجمی ہوگا، وہ حافظ ہوگا، وہ نابینا ہوگا، اور 7 سال کی عمر میں 7 مہینے کے اندر تیرے بچے کو قرآن حافظ کروائے گا۔ اور سن تیری جون سی زندگی ہے وہ 94 سال 6 مہینے اور 7 دن ہوگی، اور موت کے وقت تو مکمل تندرست ہوگے، یعنی تمہاری آنکھیں، تمہاری سماعت، تمہاری تندرستی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، اور تمہاری موت اربل کے اندر ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں 7/0/625 سن ہجری میں اربل کے مقام پر ہی میرے والد کی ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں شریف والے پیر، انہوں نے یہ 11 غیب کی باتیں جو ان سی ہیں ان کو فرمائیں، جو فرماتے ہیں جو قلائد الجواہر والوں نے، اور بہجت الاسرار میں امام ابو الحسن شتنفی شافعی نے انہوں نے لکھا کہ وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ثابت ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم عطا فرمایا، لیکن خدا کا جو علم ہے وہ غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جو ایک
کروڑوں سمندروں کو ایک قطرے سے نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی بیان فرمائی تھی جن سی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے کہ قرآن مجید میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی، حکمت نازل کی، اور ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اب اس کی تفسیر کی گہرائی میں آپ چلے جائیں، اس کے معنوں کی وسعت میں آپ چلے جائیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری، اور وہ بھی صحیح بخاری، کہ ایک تقریر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر ایک تقریر فرمائی اور قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے، سارے واقعات بیان کر دیے۔ جس شخص نے اس کو جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہ جانا اس نے نہ جانا۔ ایک حدیث میں سنن ترمذی شریف کی کہ اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب کے اندر تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ اس طرح کی اور بھی احادیث مبارکہ جو ان سی ہیں بیان ہوئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجمع الزوائد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی، اور میں دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی، اور میں اس دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک دنیا میں ہونے والا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کے تو شہزادے کی یہ شان ہے، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الی حکم اتصالی، میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کی طرف نظر دوڑائی، وہ میری آنکھوں میں رائی کے دانے کے برابر سما گئے۔ تو ان کے تو تاجدار دو جہاں آپ کے علم اور آپ کی وسعتوں کا کیا بیان ہوگا۔ تو علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی آپ فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کے ساتھ تجلی کر کر حضور پر قرآن نازل کیا، جس صفت علم سے آسمانوں اور زمین کا کوئی ذرہ غائب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ما کان وما یکون کو جان لیا، وہ تمام چیز۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا گیا تھا کہ اللہ تبارک یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت پر صرف وہی اس کو ظہور میں لائے گا، ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں پر قیامت بہت بھاری ہے، لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی، یسألونک کأنک حفی عنہا، اور وہ آپ سے اس کے متعلق اس طرح سوال کرتے ہیں گویا کہ آپ کو اس کی جستجو ہے، آپ اس کی جستجو میں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو میں نے درجنوں احادیث کم و بیش آپ کے سامنے بیان کی ہیں، کہ اب اگر کوئی بندہ یہ اپنی کم علمی کی بنا کے اوپر یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا، تو یہ بالکل ایک مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک شخص سے ایک بندہ راستہ پوچھتا ہے کہ یار مجھے یہ بتاؤ کراچی جانا ہے، کراچی کا راستہ کیا؟ بھئی اگر تو وہ بندہ ادھر کا راستہ بتائے، قصور کا یا گجرانوالہ کا، لالے موسے کا یا جہلم کا، پنڈی کا، تو اس کا مطلب ہے وہ غلط راستہ بتا رہا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ ابھی جب تم لاہور سے کراچی جاؤ گے تو اس طرح جاؤ گے، ادھر سے تو آگے مانگا منڈی آ جائے گی، مانگا منڈی سے آگے اس طرح جاؤ گے پتوں کی آ جائے گا، آگے جاؤ گے تو پتوں کی کے بعد پھر اکاڑا آ جائے گا، اکاڑا سے آگے جاؤ گے تو پھر آگے خانے وال آ جائے گا، خانے وال کے بعد
ملتان آ جائے گا، شجاع آباد آ جائے گا، لودھنا آ جائے گا، آگے جاؤ گے تو بہاولپور آ جائے گا، آگے جاؤ گے تو سما سٹھا آ جائے گا، سما سٹھا سے آگے جاؤ گے تو خانقاہ آ جائے گا، وہاں سے آگے جاؤ گے تو احمد پور شرقیہ آ جائے گا، وہاں سے آگے جاؤ گے تو صادق آباد آ جائے گا، پھر رحیم یار خان ہے، پھر آگے سے ایسے مڑو گے تو پھر وہ پنو عقل آ جائے گا، پھر مورو آ جائے گا، پھر قاضی احمد سعید آ جائے گا، پھر آگے جاؤ گے تو درازہ آ جائے گا، درازہ شریف، وہاں سے آگے جاؤ گے تو پھر وہ سکھر آ جائے گا، نواب شاہ آ جائے گا، اور پھر آگے جاؤ گے تو حیدرآباد آ جائے گا۔ تو حیدرآباد کے آگے کیا ہے؟ کراچی، اور کراچی کا وہ بندہ نہ بتائے، وہ کہے کہ کراچی وہاں جا کر خاموش ہو جائے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ اس کو سارا رستہ تو اس نے بتا دیا آپ کو، کراچی تک کا سارا رستہ بتا دیا، صرف کراچی کے اوپر جا کر خاموشی ہے، کراچی کے اوپر خاموشی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو درجنوں میں نے حدیثیں بیان کی، حضور نے ایک 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 کم ابھی تو بے شمار احادیث میں نے بیان ہی نہیں کی، ایک ایک، مگر میکسیمم جتنا میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر سکتا تھا ان احادیث کو، حضور نے ایک 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 قیامت کا راستہ سارا بتا دیا۔ قل انما علم عند ربی، آپ کہیے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ جو سارے ائمہ اور اتنے اتنے بڑے مفسرین اور محققین فرما گئے کہ حضور کو اس کا قیامت کا بھی علم دیا گیا، فقط صرف حضور کو اس کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا، ورنہ تو حضور نے قیامت کا دن بھی بتا دیا، وقت بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، تاریخ بھی بتا دی حضور، صرف سن نہیں بتایا کہ سن کون سا ہوگا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔